بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، 4/12/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع گزشتہ خطبہ جمعہ اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کا یہ موضوع ہے خوف الہی، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا اس قدر ہمارے اوپر احسان ہے، اس قدر اس کی رحمتیں، شفقتیں، برکتیں اور عنایتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ رحمتیں، یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لے۔ آدمی اپنے جسم کے اعضاء پر، جسم کے ایک حصے پر اگر غور کرے تو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے آپ کا یہ جسم کافی ہے۔ اس قدر اللہ کی عنایتیں اور شفقتیں ہیں جسم کے ایک حصے کے اوپر کہ اگر آدمی سنجیدگی سے غور کر لے تو دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایک طوفان امٹ پڑے گا۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کان عطا فرمائے ہیں، ہاتھ اور پیر عطا فرمائے ہیں، قوت گویائی دی۔ ان آنکھوں کے ذریعے ہم دنیا دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر انہی آنکھوں کے ذریعے سے ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم بدکاری کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔
کہیں یہ گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی روشنی کو نہ چھین لے، کہیں اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کی بصارت کو نہ سلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے، ہم کانوں سے سنتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو سمجھتے ہیں انہی کانوں کے ذریعہ، مگر انہی کانوں سے ہم برائیاں بھی کرتے ہیں، غیبت اور چغلی کی باتوں کو بھی سنتے ہیں انہی کانوں کے ذریعہ۔ کہیں یہ گناہ کا کام کرتے وقت اللہ رب العالمین قوت سماعت کہیں سلب نہ کر لے، چھین نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان کے ذریعہ سے ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر اسی زبان کے ذریعے سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں کے اوپر تہمت بھی لگاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں کی عزت و ناموس کو تار تار کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں اسی زبان کے ذریعے سے۔ کہیں یہ گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین ہماری قوت گویائی کو کہیں سلب نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم روزی روٹی کماتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے سے، مگر یہی ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے ہیں، یہی ہاتھ برائی کے لیے اٹھتے ہیں۔ کہیں برائی کرتے وقت اللہ رب العالمین ہمارے ان ہاتھوں کو شل نہ کر دے، ہمارے ان پیروں کو کہیں اپاہج نہ بنا دے، ہمارے دل کی دھڑکن کو کہیں بند نہ کر دے۔ الغرض یہ کہ جسم کے ایک ایک حصے پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، شفقتیں اور عنایتیں ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈریں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں سلب نہ کرنے، چھین نہ لے۔ اور ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے اسما، اس کے صفات اور اللہ کی قدرت کاملہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی اتنی ہی زیادہ محبت اور اللہ رب العالمین کا اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا۔ مگر افسوس آج یہ گوہر ہمارے دلوں سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، آج ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت اور اس کا خوف اٹھتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ چکا چوند دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں باقی رہ گیا ہمارے دلوں کے اندر۔ شیطان لعین ہمارے دلوں کے اوپر قبضہ جما چکا ہے، وہ مسلسل ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، کبھی ہماری آنکھوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی ہماری زبان کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ مسلسل وہ شیطان لعین ہمیں اللہ سے دور کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر آدمی سنجیدگی سے غور کرے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو حکومت عطا فرماتا ہے تو اس کی اجازت کے تحت ہوتا ہے، ظالموں کو تخت تاج عطا کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی خیر اور شر کا خالق ہے، وہ مدبر الامر ہے، مسبب الاسباب وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ تصور کرے آدمی، یہ سوچے، تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اسی خوف کا حوالہ دیتے ہوئے، اسی ڈر کا حوالہ دیتے ہوئے رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس زندگی میں ہم نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا باتیں کی، اس زبان سے کیا کیا ہم نے بولا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہم یہ جو بولتے ہیں، ہماری زبان سے جو ایک جملہ نکلتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہمارے زبان سے نکلنے والے جملہ
اس کے اوپر نگراں مقرر ہیں، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ اور جو کوئی آدمی برائی کرتے وقت، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، معصیت کرتے وقت یہ سوچ لے کہ یہ کام کرنے سے پہلے اگر میں یہ کام کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اگر آدمی یہ تصور کر لے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے وقت یہ سوچے کہ کل مجھے اس کا حساب دینا ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن بن جائے گا۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں، 2 باغات، 2 نہریں، 2 شہد کی نہریں، شراب کی نہریں اور جو ہے دودھ کی نہریں وغیرہ، ڈبل چیزیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور اسی ڈر کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو لوگ اللہ کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، غیب میں ڈرتے ہیں، لهم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی بڑا ہی بدکار، بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی گنہگار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر کے میری راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک حصہ ہواؤں کی نظر کر دینا اور دوسرا حصہ سمندر کی لہروں میں پھینک دینا، سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، اگر اللہ رب العالمین مجھے زندہ کرنے پر، دوبارہ اٹھانے پر قادر ہو گیا تو مجھے اتنا سخت عذاب عطا فرمائے گا، اتنے سخت سے سخت عذاب دے گا جو سارے جہانوں میں اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس لیے میں بڑا ہی مجرم، بڑا ہی گنہگار اور اللہ کا باغی شخص تھا اس دنیا کے اندر۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مر گیا اور اس کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو ایسے ہی کیا، اس کی لاش کو جلایا اور جلا کر کے اس کی راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا دیا اور آدھا سمندر کی لہروں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالی نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اے ہواؤں، اس شخص کی لاش کی راکھ کو تم اکٹھا کرو۔ سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ تمہارے اندر اس لاش کی جتنی راکھیں تمہارے اندر موجود ہیں سب کو سمندر کے کنارے لا کر کے ڈال دو۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں، لشکر ہیں۔ تلک جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب کن چیزوں سے خدمت لے لے، کس چیز کو بندوں کے لیے عذاب بنا دے اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رحمت بنا دے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قوم عاد اور قوم سمود کو آپ جانتے ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کر کے پوری قوم کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ قوم عاد وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ ہوا، اسی ہوا کے ذریعہ پوری ایک قوم جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور قوم مانتی تھی، سب سے مضبوط اور طاقتور قوم مانتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کہہ دیا کہ تھوڑی سی اپنی رفتار تیز کر دو۔ رفتار ہوا نے تیز کی، پوری قوم کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ وہ ہوائیں لوگوں کو اٹھاتی، اچکتی اور آسمان کی بلندی پر لے جاتی اور وہاں لوگوں کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیتے۔ یہ ہوا کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ کب کس کے ذریعے سے کون سا عذاب نازل کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بڑی ہی بے نیازی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ دیکھو سب کے سب کھجور کے تنے کی طرح گرے پڑے ہیں، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے دیکھ تو کوئی باقی بچا ہے؟ صرف ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج اپنے ہندوستان خاص کر کے دیکھو، کبھی بنگال میں، کبھی کیرلا میں، کبھی چنئی میں، اور کبھی حیدرآباد میں ہواؤں کے ذریعہ، پانیوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین تنبیہات کر رہا ہے، لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت میں نہ پڑو۔ مگر ہم ہیں کہ ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم نے اپنی لاش کو کیوں جلوایا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ میں دنیا میں تیری نعمتوں کو کھاتا تھا، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، مگر میں تیرا ہی باغی بن گیا تھا، تیری نافرمانی اس قدر کرتا تھا، میں دنیا کے اندر بڑا ہی گنہگار اور بڑا ہی بدبخت آدمی تھا۔ مجھے یہ ڈر ہوا، میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں کل قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو مجھے تو سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا، اس لیے میں نے اپنی لاش کو جلوایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس ڈر سے، اس کے اس خوف سے اتنا خوش ہوگا، کہے گا کہ اے میرے بندے جا، آج میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، تیری زندگی کے سارے لفظوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ ڈر اور خوف کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں، اس کا خوف پیدا کریں۔ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی، سنن نسائی اور صحیح الجامع وغیرہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا غبار في سبيل الله ودخان جهنم، رواه الترمذي وقال الألباني هذا حديث صحيح۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، وہ رو دے، لا یلج النار رجل، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ تو جس طرح نہ تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جائے گا، ایسے ہی وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لہذا اے لوگوں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے رو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کو کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ کام ہے اور بہت پسند ہے اللہ رب العالمین کو۔ خواب غفلت کی نیند سے بیدار ہو، اے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کی لذتوں میں منہمک اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں، دنیا کی لذتوں سے جاگو، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار پڑ گیا ہے، فلاں شخص بستر مرگ پر کرپٹیں بدل رہا ہے، فلاں شخص اب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، فلاں شخص کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے، فلاں شخص کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہوش میں آؤ قبل اس کے کہ لوگ تمہارے سروں کے کنارے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو ڈال کر کے تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگیں۔ اے لوگوں جاگو، ہوش میں آؤ قبل اس کے کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو فلاں شخص کی آواز بھاری ہو گئی ہے، فلاں شخص اب وصیتیں کرنے لگا ہے، فلاں شخص اب اس کی کراہ آہ اور کراہ نکلنے لگی ہے، اس کی لمبی لمبی سانسیں نکلنے لگی ہیں، فلاں شخص کو اب کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب اب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس وقت تمہیں آخرت کے مناظر دکھائی دینے لگیں گے،
उस वक्त तुम्हें जिंदगी की तमाम अमाल तुम्हारी नजरों के सामने स्क्रीन की तरह नजर आने लगेंगे। मौत के फरिश्ते तुम्हारे आगे और पीछे खड़े रहेंगे, अल्लाह के इज्जत और अल्लाह के हुक्म का इंतजार करेंगे कि कब अल्लाह हुक्म दो मैं इसकी रूह को कब्ज करूं। अइज़्ज़ा वक़ारिब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब दूर खड़े रो रहे होंगे। उस वक्त तुम्हारी जबान तोतली हो चुकी होगी, तुम्हारी जबान गुंग हो चुकी होगी। बेटा आएगा, कहेगा अब्बू जान मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहता, तुमसे मैं अपने खिलौने नहीं मांगूंगा, तुमसे मैं मोबाइल नहीं मांगूंगा, तुमसे मैं गाड़ी नहीं मांगूंगा, तुम बोल तो दो, तुम मुझसे बात तो करो सही, तुम एक बार बोल दो। मगर उस वक्त जबान गुंग हो चुकी होगी, जबान पे ताले लग चुके होंगे। बीवी आएगी, अपने शौहर के सीने से लिपट करके वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कहेगी ऐ मेरे शौहर नामदार, आप हमें कहां छोड़ करके जा रहे हो, हम किसके सहारे अपनी जिंदगी काटेंगे, ये मासूम और छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके सहारे जिएंगे। इतने में तुम्हारा जिस्म अकड़ना शुरू होगा, तुम्हारे जिस्म से अकड़न शुरू होगी, जिस्म के तमाम हिस्सों से रूह निकलना शुरू होगी। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति स्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। उसे उस वक्त यकीन हो चुका होगा, जन यहां यकीन के माने में है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, उसे यकीन हो चुका होगा कि अब फ़िराक़ का वक्त आ चुका है, जुदाई की घड़ी आ चुकी है, मौत का फरिश्ता आ चुका है, अब तब में जिंदगी खत्म होने वाली है, अब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता, कोई तबीब, कोई हकीम मुझे ठीक नहीं कर सकता। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति स्साक़ु बिस्साक़, पीढ़ियां आपस में चिपटना शुरू होंगी, आपस में लिपटना शुरू होंगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, तुम्हारे रब की तरफ उनका दौड़ना होगा। फला सद्दक़ वला सल्ला, यही वो शख्स था जो दुनिया में नमाज़ें नहीं पढ़ा करता था, यही वो शख्स था जो आखिरत की तस्दीक नहीं करता था। अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद मुजरिमों का तस्करा फरमाया है। गरज ये कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी रूह निकल जाएगी, वही रिश्तेदार, वही अइज़्ज़ा व अक़ारिब सबसे पहले तुम्हारी इन्हीं आंखों को बंद करेंगे, पलकों को बंद कर देंगे और तजहीज़ और तकफीन की तैयारी शुरू कर देंगे। कोई कफन ला रहा होगा, कोई पानी ला रहा होगा, कोई साबुन ला रहा होगा, और इस तरह जल्दी जल्दी तुम्हें दफनाने की कोशिश करेंगे। और दफन करके रिश्तेदार अइज़्ज़ा जो दूर दराज से तशरीफ लाए होंगे वो रो धो के चुपचाप अपने घरों को वापस हो जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे करीबी तुम्हारी दौलत को बांटने में मसरूफ हो जाएंगे, दुश्मन खुशियां मनाएंगे, और ये तुम्हारी दुनिया का हाल होगा, ये दुनिया का यह हाल होगा। और तुम्हें जब कब्र के अंदर दफन कर दिया जाएगा तो उस वक्त तुम अपने आमाल के बारे में, अपने दीन के बारे में, अपने ईमान के बारे में फंस जाओगे। यह है दुनिया की हकीकत, यह है जिंदगी की हकीकत। इसलिए ऐ लोगों, इस जिंदगी की मिसाल हुबाब सी है, पानी के बुलबुले की सी है कि जिस तरह बरसात के मौसम में पानी की सतह पर, जमीन के ऊपर बुलबुले निकल आते हैं, वो कुछ देर ठहरते हैं, कुछ दूर चलते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी कितनी है, उन्हें नहीं मालूम कि उनका अंजाम क्या है। ऐसे ही हमारी जिंदगी की हकीकत है कि हमें नहीं मालूम कि हमें कितनी, हमारी जिंदगी कितनी है, हमें मालूम नहीं कि हमारा अंजाम क्या है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कब मौत का फरिश्ता आ जाए और हमें कब इस दुनिया से रुखसत होना पड़े हमें कुछ पता नहीं है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इसलिए ऐ लोगों, होश में आओ, आओ अल्लाह की तरफ, पलटो अपने बारगाह, अपने रब्बे जुल जलाल की तरफ, उसी से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, और रात की तन्हाई में उसी से
سامنے رو گڑگڑاؤ، اپنی آنکھوں کو موقع دو کہ وہ برسیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، دنیا کی کوئی مصیبت اور دنیا کی کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل اللہ کے تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے۔ آپ مان کر کے دیکھو تو صحیح، آپ آنسو بہا کر کے دیکھو تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو رب ذوالجلال والاکرام سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام سے مانگو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرین و اثرین، کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی محبوب دو قطرے اور دو نشانات ہیں۔ وہ دو قطرے کیا ہیں؟ ایک قطرہ وہ جو بندہ اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈر کر کے، اللہ سے خوف کھا کر کے اپنی آنکھوں سے بہاتا ہے، اپنی آنکھوں سے نکالتا ہے۔ ایک قطرہ یہ ہے جو اللہ سے ڈر کر کے اس کی آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں، ایک قطرہ یہ۔ اور دوسرا قطرہ جو میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، وہ خون اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہیں۔ اور دو نشانات، ایک نشان وہ جو اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرتے وقت آدمی کے جسم کے اوپر پڑتے ہیں، اور ایک نشان وہ وضو بناتے وقت، نماز پڑھتے وقت جو نشانات ہمارے جسم کے اوپر پڑتے ہیں، یہ نشانات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک نشان وہ جو میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو میدان جہاد میں جو نشان لگتا ہے۔ آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے، کبھی کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی ناک کٹ گئی، کسی کا پیر کٹ گیا، تو یہ نشان اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی وہ مشہور روایت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن زمین تابع کی ہوگی اور لوگوں کے پسینوں کا عالم ہی ہوگا کہ کسی کا پسینہ ان کے پڈلیوں تک، کسی کا پسینہ ان کے رانوں تک، کسی کا پسینہ ان کے سینوں اور ان کے زبانوں تک ہوگا۔ لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور دھوپ کی تپش اور ان کی گرمی لوگوں کو جلا رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین ایسے عالم میں چند مخصوص قسم کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے، اللہ کو اپنی خلوتوں میں یاد کر کے، اللہ کی محبت اور اس کے ڈر، اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس بندے کو لے کر کے آؤ جو اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں مجھے یاد کر کے رویا ہوگا، جاؤ اس آدمی کو لے کر کے آؤ، آج میرا عرش کا سایہ، میرا عرش اس کے لیے سایہ ہوگا۔ اور جانتے ہو وہ دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال کی، 80 سال، 100، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی، 100 سال کی ہماری یہ زندگی، وہ ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرتے وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، ہم دندناتے ہوئے ڈٹھائی کے ساتھ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ مسلسل اصلاح کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور علماء کرام کے خطبوں کے حوالے سے آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارے کانوں پر جوں نہیں ریگتی۔ دراصل ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ پتھر بھی کبھی کبھی پتھروں سے بھی چشمے ابل پڑتے ہیں، پتھر بھی کبھی کبھی شخ ہو جایا کرتے ہیں، مگر ہمارے یہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے کفر کا، شرک کا، نفاق کا، بدعمالیوں کا، گناہوں کا۔ ہم سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنتے ہیں، مگر جیسے ہی سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس کا کوئی اثر ہمارے دلوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ دنیا سے اتنا بے نیاز ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور چر جایا کرتے یا سوکھ جاتا، اور مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے سے میں بچ جاتا۔ ان کی کیا سوچ تھی، کیا تھنکنگ تھی؟ ایک ایک عمل کا، ایک ایک الفاظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، ایک ایک کام جو ہم رات کی تنہائیوں میں کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے رات کے وقت جب اپنے بیڈ روموں میں جاتے ہیں، موبائل لے کر کے کمبل کے اور لحافوں کے نیچے وہ اسکرینوں پر موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس کا تجزیہ کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ وقت پر سو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آپ خود ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور موبائل کے ڈبوں پر آپ خود بیٹھے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو سیکتے رہتے ہیں۔ جب خود نہیں بچ رہے ہیں تو بچوں کو کہاں سے منع کریں گے آپ؟ یہ آنکھیں موبائل کی اسکرینوں پر رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ آنکھیں ٹیلی ویژنوں کے ڈبوں کو سیکتی ہیں۔ کل ان آنکھوں کے ذریعے کل قیامت کے دن ہمارے زبان پر مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیر، جسم کے ایک ایک عضو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یاد رکھو، اس لیے یہ تمام نعمتیں ایسی ہیں جس کا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا۔ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ لہذا اے لوگو، خواب غفلت سے بیدار ہو، ہوش میں آؤ، پلٹو اپنے رب کی طرف، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے مانگو، رو، گڑگڑاؤ، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی محبت میں، اس کے خوف اور ڈر سے اپنی آنکھوں کو موقع دو کہ وہ برسیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.